اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ وَلَهُ أَجْرٌ کریم۔ آج ہم سورہ الحدید کی آیت نمبر 11 کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کریں گے اور اس آیت کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے بھی جو ہمارا آخری لیکچر تھا وہ بھی تقریباً اس میں بہت سی چیزیں ایسی تھیں جس کا تعلق انفاق سے تھا۔ انفاق یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے اس کو اسی کے میں کرنا، انفاق میں۔ آج کی جس آیت کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے۔ کون سا قرض کہ جس کی صفت یہ ہے کہ وہ قرضاً حسنا ہے، وہ قرض حسنا ہے۔ فیضاعفہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا کر دے گا۔ وَلَهُ اجر کریم، اور اس شخص کے لیے اجر کریم بھی ہے۔ تو ان ایک دو آیات کے اوپر آج ہم بات کریں گے، اور جو باریک نکات اس حوالے سے اس آیت میں موجود ہے ہم انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلی چیز جو یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جب خود بار بار قرآن کی مختلف آیات میں یہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کا مالک میں ہی ہوں، بار بار ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کائنات کا حقیقی مالک جو ہے میں ہوں، اور کسی کو یہ مالکیت اور اونرشپ جو ہے وہ حاصل نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے باوجود مقدار وہ چیز جو خود اس کی ہے اور وہ کسی کی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہوں اصل مالک، لیکن اس کے باوجود قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے قرض دے گا، کون ہے جو مجھے قرض دے کہ میں جس کا اجر دوں گا۔ یعنی ایک تو اس آیت میں یہی نقطہ ہمیں سامنے نظر آتا ہے کہ وہ چیز جو خود اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ چیز جو خود اس کی ہے، وہ خود لوگوں سے وہ چیز مانگ رہا ہے اور اس کو قرض کے طور پر مانگ رہا ہے۔ تو اس آیت کا جو ہے ایک حسن جو ہے ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ دو باتیں کرتا ہے اس کے اندر۔ ایک تو یہ کہ میں اس کو ملٹی پلائی کروں گا، اس میں اس کی جو ملٹیپلسٹی ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وَلَهُ اجر کریم، اور اجر کریم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لیکن صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو چیز میرے راستے میں تم دو گے، جو مجھے چیز قرض کے طور پر دو گے، اس کو میں کئی گنا کر دوں گا، بلکہ وَلَهُ اجر کریم، بلکہ میں اس کے علاوہ بھی تمہیں جو ہے وہ اجر دوں گا، اور یہ اجر ہے بہت افیکٹیبل۔ ایسا اجر نہیں ہوگا کہ جو تمہاری تحقیر کا باعث بنے، جو تمہاری بے احترامی کا باعث بنے۔ تو یہ جو ہے آیت ہمیں جو ہے یہ بتاتی ہے کہ خدا جب خود مالک ہے زمین و آسمان کا، تو وہ خود کو محتاج بنا کر پیش کر رہا ہے، خود کو اس طریقے سے پیش کر رہا ہے جیسے میں خود محتاج ہوں، جیسے میں خود نیڈ فل ہوں، جیسے میں خود ضرورت مند ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی احتیاج کو بیسیکلی پیش کر رہا ہے۔ تو وہ کیسا خدا ہے کہ جو خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں محتاج ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا کہ جو محتاج ہو، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس وانتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کی طرف فقیر ہو، محتاج ہو، یعنی تمہاری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کوئی انڈیپینڈنٹ حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا ایک طرف اللہ یہ کہتا ہے کہ تم سب کے سب میری طرف محتاج ہو، تم سب کے سب مجھ پر رلائے ہو، لیکن دوسری اللہ ہے کہ تم میں سے کوئی ہے کہ جو مجھے قرض الحسنہ دے۔ تو دراصل جس نقطے کی طرف میں آنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس آیت میں ایک خوبصورت چیز یہ ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اور مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرتے ہو، اگر تم اچھا کام انجام دیتے ہو، اگر تم عمل صالح انجام دیتے ہو، تو یہ تمہارے ہی فائدے میں ہے، اس کا فائدہ بالآخر تمہیں ہوگا۔ اگر تم سارے کے سارے کفر اختیار کر لو تو تب بھی
تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم سب کے سب میری اطاعت کرنا شروع کر دو تو تب بھی مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اگر تم میری اطاعت کرو گے تو اس سے بھی تمہیں فائدہ پہنچے گا، اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو اس سے تمہیں نقصان پہنچے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دراصل یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، انسان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے اپنی زندگی میں، اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس انسان کا نمائندہ بن، میں اس انسان representative، میں اس انسان کی طرف سے اس کی نمائندگی میں جو ہے میں تم سے اپنی احتیاج کا مطالبہ کر رہا ہوں، اور تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس قرض الحسنہ کی ضرورت ہے، تم مجھے کچھ دے دو۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اس غریب انسان کی، اس فقیر انسان کو ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ قرآن کی اس آیت میں یہ بہت ہی خوبصورت نقطہ ہمیں ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں دراصل، کہ جو حقیقت میں محتاج ہے اور جو ضرورت مند ہے۔ تو اب یہاں پر ایک اور درس ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، میں چاہوں گا کہ اس پر بھی ہم بہت زیادہ غور کریں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو یہ بات کرتا ہے کہ تم میں سے کون ہے کہ جو مجھے قرض دے گا، تم میں سے کون ہے کہ جو مجھے جو ہے کوئی چیز ادھار دے گا۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں اس کو ڈبل ٹرپل کروں گا اور میں اس کو اجر کریم عطا کروں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بعض جگہ پر یہ فرماتا ہے کہ ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، کہ جزا تمہاری اور میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے آپ کو یہ بھی کہتا ہے کہ میں تمہارا جو ہے شکر گزار ہوں۔ اب اس آیت کو دیکھیں، سورہ الانسان آیت نمبر 22، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارا جو ہے مشکور بھی ہوں، تمہارا شکر گزار بھی ہوں۔ یہاں پر جو میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک عجیب و غریب درس ہے کہ جو ہمیں دینا چاہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو، میں اگر تم مجھے قرض دو گے، اگر تم میری احتیاج کو برطرف کرو گے، جس معنی میں یہاں پر خدا کہہ رہا ہے، تو میں تمہاری قدر ناشناسی نہیں کروں گا۔ میں تم مجھ پر جو احسان کر رہے ہو، تم جو میری مدد کر رہے ہو، تو میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کفران نعمت کروں گا، بلکہ میں تمہارا شکر ادا کروں گا۔ میں ہمیشہ اس بات کی طرف متوجہ رہوں گا کہ تم نے جو ہے میری ایک موقع کے اوپر جو ہے مدد کی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر انہوں کو اس دینا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کو کسی نہ کسی لحاظ سے، چاہے وہ مالی مدد ہو، چاہے وہ فکری مدد ہو، چاہے وہ علمی مدد ہو، چاہے وہ اخلاقی لحاظ سے مدد ہو، چاہے وہ اپنے پروفیشن یا اپنے سکل کے اعتبار سے مدد ہو، اس لیے کہ انسان مختلف چیزوں میں ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ تو انفاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مال و دولت مراد ہے، بلکہ انفاق سے مراد یہ ہے کہ انسان کے پاس اللہ نے جو بھی صلاحیت دی ہے، جو بھی استعداد دی ہے، جو بھی نعمت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس نعمت کو، اگر دوسروں کو اس کی احتیاج ہے تو کسی نہ کسی طرح سے اس کی مدد کرو۔ میں ابھی اپنے ایک لیکچر میں نے اپنی کمیونٹی میں میں نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ قرآن ہمیں جب یہ کہتا ہے کہ تمہیں نامہ اعمال تمہیں ملے گا، کہ جو تمہیں ایک قوم کی حیثیت سے، ایک کمیونٹی کے ممبر ہونے کی حیثیت سے، ایک اجتماعی ذمہ داری ہونے کی حیثیت سے تمہیں نامہ اعمال ملے گا، یعنی دو نامہ اعمال ہیں جو قیامت میں ہمیں ملیں گے۔ ایک وہ جو ہمیں انڈیویجول ہے ملے، یعنی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں جو ہماری انڈیویجول حیثیت میں ہیں، جس کا دوسروں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک ہماری سوشل رسپانسبلٹیز ہیں جس کا تعلق اجتماع سے ہے، جس کا تعلق ملک سے ہے، جس کا تعلق قوم سے ہے، اور جس کا تعلق جو ہے ہماری کمیونٹی سے ہے۔ تو وہاں پر میں نے یہ کہا تھا کہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ کمیونٹی ممبرز جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی صلاحیت دی ہے، جتنی نعمتیں دی ہیں، وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، جہاں تک ان کے پاس گنجائش ہے وہ ان کی مدد کرتے ہیں، جبکہ بعض کمیونٹی کے ممبرز جو ہیں
ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے کسی آدمی کو کوئی فائدہ نہ پہنچائیں. تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک نقطہ جو ہمیں بتانا چاہتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے درس کے اہم ترین نکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو، اگر تمہاری کوئی مدد کرتا ہے، ایک تو وہ شخص ہے جو کسی کی مدد کر رہا ہے، ایک تو وہ شخص ہے جو کسی کو قرض حسنہ دے رہا ہے، ایک تو وہ شخص ہے جو کسی کی احتیاط پورا کا ہے، کہ دوسرا شخص کس کو آپ جس کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، دوسرا شخص کے جس کو آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں، چاہے وہ انڈیویجول حیثیت میں ہو، چاہے وہ اجتماعی حیثیت میں ہو، اور چاہے وہ کمیونٹی کے لیول پہ ہو. جو میسج قرآن یہ دینا چاہتا ہے وہ یہ دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم پر کوئی احسان کرے، اگر کوئی تمہاری مدد کرے تو تم احسان فراموشی مت کرو، تم اس کو فراموش نہ کر دو. اگر کوئی کسی مقام پر تمہاری خدمت کرتا ہے، کسی مقام پر تمہاری مدد کرتا ہے، کسی مقام پر تمہیں آگے کی طرف لے کے جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کی تمام خدمات کو جو ہے فراموش کر دو، اور جو ہے تم اس کی خدمات کو جو ہے وہ نظر انداز کر دو. تو یہ ایک میسج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو قرآن مجید کی اس آیت کے اندر ہم سب کو جو ہے وہ واضح طور پر ملتا ہے. تو اب ہم یہاں پر جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات. اب یہاں ایک گوئی آتی ہے جو قرض نہ کی، یہ دو قسم کی آیات جو ہیں یہاں پر موجود ہیں ہمارے پاس، کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو مجھے قرض حسنہ دے گا میں اس کے لیے جو ہے میں اس کو ڈبل ٹرپل کر دوں گا. مغفرت کا بھی باعث ہے وہ، اور انفاق کا بھی. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ شاید میں نے وہ آیت یہاں پر کہیں کوٹ کی ہے، میں اپنی طرف سے تو میں نے وہ آیت لکھی تھی، لیکن مجھے اس وقت وہ آیت یہاں پر شاید نظر نہیں آ رہی ہے، کہ جس کا میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے ٹرانسلیشن کروں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرمانا چاہتا ہے کہ میں اس کو معاف کروں گا، یعنی میں اس کو مغفرت کروں گا اس کی. یعنی اگر وہ انفاق کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو مغفرت کا باعث بھی بنتا ہے. تو جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو وہ نیک کام جہاں ہمارے اجر کا باعث بنتا ہے، جہاں ہمارے لیے ثواب کا باعث بنتا ہے، وہاں پر وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کا بھی باعث بنتا ہے. اللہ تعالیٰ بنیادی تو ہمیں ہے وہ کہنا چاہتا ہے. اس طریقے سے قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کثیر تعداد میں لوگوں کو جو ہے وہ معاف کرے گا. اور بعض روایات میں ہے کہ یہ آیات وہ آیات ہیں کہ جو سب سے زیادہ انسان کو جو ہے وہ یقین دلاتی ہیں اور امید دلاتی ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں شکر بجا لاتا ہوں، کانا سیئکم مشکورا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کا شکر بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے شکر بجا لانے کا مطلب اور ہے، اور ہم جب کسی کا شکر بجا لاتے ہیں تو اس کا جو ہے مطلب کچھ اور ہے. جب ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کسی چیز کا شکر بجا لائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر استعمال کریں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارا شکر بجا لاتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے، ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فیض اور اپنی رحمت سے نوازتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا، تعالیٰ کا یہ نا کہ ہمارا مشکور ہوں، میں تمہارا شکر گزار ہوں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نہیں ہے کہ زبان سے ہی کہتا ہو کہ میں تمہارا شکر گزار ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جگہ پر عملی طور پر ہمیں رحمتوں اور اپنی نعمتوں سے جو ہے وہ نوازتا ہے. یہی چیز اللہ تعالیٰ ہم سے بھی چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک قرآن کی آیت ہے کہ اے ملو آل داؤد شکرن، کہ اے آل داؤد تم شکر کا عمل انجام دو، یعنی ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر استعمال کرو. لیکن دوسرا مقام یہاں پر یہ ہے کہ اگر انسان شکر ادا کرے تو جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارا مشکور ہوں، میں تمہارا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم بھی دوسروں کا شکر اس طرح ادا کر سکتے ہو. یعنی اگر کوئی تم پر احسان کرے تو ایک تو راستہ یہ ہے کہ تم زبان سے اس کا شکر ادا کرو، لیکن ایک راستہ یہ ہے کہ تم اس کو بھی کسی نہ کسی راستے
راستے سے عملی طور پر اس کو اپنی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہوئی ہیں اس نعمتوں سے جو ہے تم اس کو جو ہے وہ نوازو. تو یہ قرآن مجید کی اس ذیل میں سمجھتا تھا کہ اس کی بات کرنا ضروری ہے. اب یہاں پر جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ قرض حسنہ کی کیا صفات ہیں، قرض حسنہ سے کیا مراد ہے. تو قرض حسنہ کے حوالے سے چند قرآن کی آیات موجود ہیں کہ جن قرآن کی آیات پر میں تھوڑا سا یہاں پر رک کر میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ قرض حسنہ کی تعریف کیا ہے اور اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے. یعنی جو ہم عبادت کرتے ہیں، جو ہم نیک کام انجام دیتے ہیں، تو دراصل اس کے 3 لیول ہوتے ہیں. ایک وہ لیول ہوتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ایک صحیح کام انجام دیا ہے. ایک مثلا آپ نے نماز پڑھی، اگر نماز کی اس کو شرائط کے مطابق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ صحیح نماز پڑھی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری نماز اور روزہ قبول بھی ہو گئے ہوں. نماز اور روزے اور عبادات کے قبول ہونے کی ایک الگ معیار ہے جس معیار پر پورا اترنے کی ضرورت ہے. اور ایک تیسرا لیول ہے کہ جس کا تعلق آپ کی عبادات کے کمال اور پرفیکشن سے ہے، یعنی زیادہ ہائر لیول سے ہے. تو اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی مختلف آیات جب اللہ تعالیٰ کرتا ہے انفاق کی، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کچھ ایسے کریکٹرسٹکس کو بیان کرتا ہے کہ جس کا تعلق جو ہے بہت ہائر لیول سے ہے، یعنی انسان کی پرفیکشن سے ہے. یعنی اس بات کی طرف ہے کہ اگر انسان ان چیزوں کو مد نظر رکھے تو اس کو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا اور اس کا تعلق جو ہے اس کے ذاتی کمال سے ہے. تو اب قرآن مجید کی یہ پہلی آیت آپ کے سامنے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. پہلے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو بہترین مال ہے تمہارا تم اس میں سے انفاق کے لیے اختیار کرو. اب آپ دیکھیں آج کے لیکچر کی ایک خوبصورت کچھ نکات ہیں جو انشاءاللہ ہم جس پر بات کرنے جا رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلی صفت یہ ہے کہ اگر تم اس کو قرض حسنہ قرار دینا چاہتے ہو، اگر اس کو قرض حسن قرار دینا چاہتے ہو، تو جو مال تم اللہ کے لیے نکال رہے ہو یا اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو اس کے راستے میں، من طیبات ما کسبتم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اس مال میں سے ہونا چاہیے جو تم نے حاصل ہے، اور اس میں اچھا بہترین مال ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور یہی چیز ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ جب حابیل اور قابیل کی لڑائی ہوئی تو حابیل نے اللہ کے لیے راستے میں جو قربانی پیش کی وہ ایک اعلیٰ درجے کی چیز تھی، لیکن قابیل نے جو قربانی پیش کی وہ اپنے پاس موجود مال میں جو سب سے زیادہ ردی اور گھٹیا تھی اس کو اللہ کے راستے میں پیش کیا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی نیتوں کو دیکھا اور اس کی نیت کی بنیاد پر حابیل کی قربانی کو قبول کیا اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا. تو اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی خود یہ آیت جو ہے جس کے بعد یہ ارشاد ہوتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ صرف متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے. یعنی اگر اس میں تقوی ہوگا، اگر اس میں خلوص ہوگا، تو اس یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم جو بہترین مال ہے اس کو جو ہے میرے جو پاکیزہ ترین مال ہے اس کو میرے راستے پہ خرچ کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بنیادی طور پر تمہاری تربیت کرنا چاہتا ہوں. جب میں جب میں انفاق کی بات کرتا ہوں تو اس کا جہاں غریب کو فائدہ ہوتا ہے، جہاں ملک کی اقتصاد بہتر ہوتی ہے، وہاں پر جو ہے تمہاری روحانی اور مانوی تربیت کا باعث بنتی ہے. اسی لیے ارشاد ہوتا ہے خذ من اموالہم صدقہ لیطہرہم ویزکیہم، کہ تم اموال میں سے اے رسول صدقات لو تاکہ ان کی تطہیر اور ان کے تزکیہ نفس کا باعث بن سکے. تو اب آگے دیکھیں قرآن مجید کیا کہتا ہے. پھر فرماتا ہے کہ ولا تیمم الخبیث منہ تنفقون، لیکن تم اس میں سے جو برا مال ہے تم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِیہِ، اس لیے کہ اگر یہ مال اگر تمہیں کوئی دے تو تم کبھی بھی اس کو مال کو پسند نہیں کرو گے کہ تم اس کو جو ہے حاصل کرو. الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ اس مال کو جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ قرآن جس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شاید ہم میں سے کوئی بھی ابھی اس لیول کے اوپر نہ ہو جس لیول پر قرآن جو ہے بات چاہتا ہے. یعنی ہر میرا خیال کہ جو ہمارے ملکوں میں جو نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں ہم وہاں پر مدد بھی کرتے ہیں، لیکن ہم
کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ مال ہم وہاں پر دیں کہ جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور وہ لوگ جو جن تک یہ شاید پہنچتا ہوگا تو وہ بھی مجبوراً اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو قرآن یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم ایسا مال مت دو میرے راستے میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کہ جس کو تم خود بھی پسند نہیں کرتے۔ اگر وہی مال تمہیں کوئی دے تو تم اس کو مجبوراً تو جو ہے وہ حاصل کر لو گے، لیکن حقیقتاً تم جو ہے اس میں خوش نہیں ہوگے۔ تو بنیادی طور پر فلسفہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ تم اس کو پسند نہیں کرو گے، اس لیے کہ جب تم کسی ایسے شخص کو کم درجے کا مال دو گے تو دراصل تم اس کی اہانت کا باعث بنتے ہو، تم اس کے لیے ڈس ریسپیکٹفل بنتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بھی تم گویا جو ہے وہ اہانت اور توہین کرنے کا باعث بنتے ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومن جو ہے وہ محتاج ہے، اور میں اسی مومن کا نمائندہ ہوں اور اس کا میں جو ہے ریپریزنٹیٹیو ہوں، اس لیے تم اگر اس کی بے احترامی کا باعث بنتے ہو تو میں ہوں اس کی احترامی میری ہوتی۔ پھر اس میں ہے ولا تیمم الخبیث۔ تیمم کا مطلب ہے کہ تم ارادہ مت کرو، تمہارے اندر قصد جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر غلطی سے ایسا ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن ڈیلیبریٹلی اور انٹینشنلی جو ہے تم ایسا مت کرو کہ تمہارے پاس اچھا مال بھی ہے اور برا مال بھی ہے، اور تم اس برے کو کہ جس کی تمہیں ضرورت نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرے راستے میں خرچ کرو، میں اس کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا ہوں۔ اور اس آیت کے فوراً بعد ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے یہاں پر اس کو آیت کو نہیں لکھا، لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ارشاد ہوتا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان جو ہے تمہیں دراصل فقر کا اور غربت کا وعدہ دیتا ہے، یعنی تمہیں اس بات سے خوف دلاتا ہے کہ اگر تم نے کسی کی مدد کی تو پھر یہ تمہارے فقر کا باعث بنے گی، تمہاری غربت کا باعث بنے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفُحْشَاءِ، اور تمہیں قبیح کاموں کی طرف جو ہے اس کا حکم دیتا ہے، وَاللَّهُ یعدکم مغفرہ۔ اب دیکھیں آیت کتنی خوبصورت ہے کہ شیطان تو تمہیں اس بات کی جو ہے وہ دیتا ہے یا دیتا ہے کہ تم جو ہے غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، لاچار ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں اس شیطان کے مقابلے میں تمہیں مغفرت کا وعدہ دیتا ہے۔ میں پھر اس پر چاہوں گا کہ ہم اس مسئلے پر غور کریں کہ یہ جو انفاق کا مسئلہ ہے اس کے کہاں کہاں پر آثار نظر آتے ہیں۔ ایک اثر تو یہ ہے کہ ایک غریب کا فائدہ ہوتا ہے، ایک فقیر کا فائدہ ہوتا ہے، ایک محتاج کی ضرورت برطرف ہوتی ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خود انسان کے نفس کی تربیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خود انسان کے تطہیر اور نفس کی تربیت اور پیوریفیکیشن کا باعث بنتی ہے۔ لیکن تیسری چیز جو ہے وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ تمہاری مغفرت کا باعث بھی بنتا ہے۔ یعنی دیکھیں آج تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو مغفرت ہے اس کا تعلق ہماری توبہ سے ہے، یعنی اگر ہم توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر ایک بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم توبہ نہیں بھی کرتے لیکن اگر تم میرے راستے میں خرچ کرتے ہو تو یہ چیز تمہاری مغفرت کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ تیسری چیز جو ہے ہم نے قرآن کی اس آیت میں پڑھی۔ تو گویا تعالیٰ کہ کبھی کاموں کی طرف جو ہے یہ حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان جو ہے تمہیں غربت سے ڈراتا ہے اور تمہیں کبھی کاموں کی طرف جو ہے وہ امر کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انفاق کا تعلق جو ہے وہ انسان کے فحشا یا غلط کاموں سے اس کا ایک اٹیچمنٹ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ اس کا آپس میں گہرا ربط ہے۔ اور وہ کیا؟ اب آپ دیکھیں یہ چوتھی چیز ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں دوبارہ اس لیے تکرار کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں اچھی طریقے سے یہ محفوظ ہو جائے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب انسان انفاق کرتا ہے تو اس سے ایک غریب کا فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب انسان انفاق کرتا ہے تو اس کے اپنے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ جب انسان انفاق کرتا ہے تو اس کی مغفرت کا باعث بنتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر انسان انفاق کرتا ہے تو اس سے انسان برے کاموں اور قبیح کاموں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ پانچویں اور چوتھی چیز ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ اللہ کے راستے میں کچھ نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نفس جو ہے وہ اخلاقی لحاظ سے فرض کریں آپ اس کو کہہ لیں یا کنجوس کہہ لیں، یا آپ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہت مشکل سے کسی کی مدد کرنے کے اوپر تیار ہوتے ہیں۔ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ جو آئندہ بہت خطرناک مراحل تک جو ہے وہ انسان کو لے کے جا سکتی ہے۔ تو یہ ہماری قرض حسنہ کی
پہلی صفت قرآن یہ بتاتا ہے کہ تم اچھی چیزوں کو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کرو. اس کے بعد دوسری صفت یہ ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اب آپ دیکھیں کہ 2 مرتبہ لکھا گیا ہے اس آیت کے اندر. سورہ حشر آیت نمبر 9 اللہ تعالیٰ ان مہاجروں اور انصار کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ انصار وہ تھے کہ جو اپنے نفسوں پر ان کو ترجیح دیتے تھے. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کو ضرورت تھی اس مال کی، خود بھی انہیں ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دوسروں کو اپنے نفس کے اوپر ترجیح دی. تو آج ہم نے انفاق کے حوالے سے، قرض حسنہ کے حوالے سے دوسرے اہم نقطے کو ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر حتی تمہیں خود کی ضرورت کسی چیز تو ہی، اگر تم اپنی ضرورت کی جگہ پر اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دو تو پھر جو ہے یہ اس کا تعلق جو ہے بنیادی طور پر قرض حسنہ سے ہے. اسی لیے قرآن مجید کی آیت ہے کہ ینفقون علی السراء والضراء، یہ لوگ انفاق کرتے ہیں اس وقت بھی جب یہ خوشحالی کی دور میں ہوتے ہیں، جب ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے. والضراء، یہ لوگ وہ ہیں مومنین کی صفات میں سے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت بھی مدد کرتے ہیں کہ جب جو ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ میں تمہاری کوالٹی دیکھنا چاہتا ہوں، میں عمل کی کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں. میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ تم ملینرز تھے تو تم نے تھوڑا سا اس میں خرچ کر دیا. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا تمہارے اندر یہ ملکہ پیدا ہو گیا یا نہیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا تمہارے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی ہے کہ تم دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے کے قابل ہو جاؤ. یہ وہ امپورٹنٹ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ معاشرے میں، انسانوں میں یہ چیز جو ہے وہ پیدا ہو. اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کی اگلی آیت پہ آتے ہیں کہ فقراء فہو خیر لکم، کہ اگر تم اس کو چھپ کے دو، اگر تم چھپا کر دو فقراء کو تو یہ زیادہ بہتر ہے. اگرچہ انسان سب پر اعلان کر کے بھی دوسروں کی مدد کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم چھپ کر اس کام کو کرو گے تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اس آیت کے بعد کی جو آیتیں ہیں، یہ دوسرا پورشن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شخص ایسا نہیں کرتا اور جو گویا احسان ریا کرتا ہے کسی کے اوپر، اس کی مثال اس سخت پتھر کی طرح ہے کہ جس کے اوپر مٹی پڑی ہو اور پھر اس کے اوپر آپ کوئی بیج بوئیں اور اس کے بعد تیز ہوا چلے اور پھر سب کچھ اڑا کے لے جائے. تو گویا اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں یا جو لوگ دوسروں پر احسان کرتے ہیں یا دوسروں کی تحقیر کر کے ان کی مدد کرتے ہیں، تو دراصل وہ پتھر دل ہوتے ہیں اور ان کا ظاہر اور باطن جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اور اندر سے جو ہے وہ پتھر کی مانند ہوتے ہیں، لیکن ظاہر میں جو ہے وہ اپنے آپ کو زرخیز جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک آیت ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی کہ انسان کوشش یہ کرے کہ اگر کسی کی مدد کرنی ہے. اور میں اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے مرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ وہ کتنے لوگوں کی مدد کرتے تھے، ان کی زندگی میں کبھی یہ پتہ نہیں چلا. اور حتیٰ ہمارے پاس سب سے بڑی شاندار تاریخ یہ ہے کہ مولا کائنات کی شہادت کے بعد جو ہے لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ امیر المومنین جو ہے وہ رات کی تاریکی میں چھپ کر کس کس طرح سے کتنے خاندانوں کی مدد کیا کرتے تھے. لیکن یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نمونہ عمل ہے. اس کے بعد یہ آیت، اس پہ ہم نے بات کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم لوگوں پر احسان کر کر جو ہے وہ مت کرو. وینفقون اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی خاطر، اخلاص کی خاطر اور انسانی ملکات کو مستحکم کرنے کی غرض سے کچھ مدد کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی خاطر کرنا چاہیے. یہ آیت میں نے پوری یہاں کوٹ نہیں کی، لیکن آیت کی مثال اللہ دیتا ہے. یہ واہ ہے جو کسی بلند مقام پر ہو اور اس پر اگر بارش ہو تو اس پر آنے والی فصل جو ہے وہ بہت زیادہ پھلے گی اور پھولے گی. تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے ہمارے سامنے مثال پیش کی ہے. تو بہرحال اس آیت کے اندر قرآن مجید میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو خوشنودی ہے اور ایمان کی تقویت ہے اور اطمینان و سکون ہے، وہ جو ہے انفاق کے حوالے سے اللہ کے تعالیٰ کے راستے میں جو ہے وہ ہمارے لیے ان
مسائل کو سامنے رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ ہم اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کی ان آیات کے اوپر عمل کر سکیں اور اپنی زندگی کو قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ ڈھال سکیں. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. میں کوسچنز لینا شروع کرتا ہوں اور فرزین کا کوسچن ہے. مجھے سب سے پہلے ذرا سیٹنگ کر لوں میں اس کی. All attendees are muted and may unmute themselves by pressing *6. Okay, why is Allah referring to this as a loan to him? Why is it not being referred to as charity or zakat? Is it because Qarz al-Hasana is completely voluntary? دیکھیں یہ اصل میں یہ جو چیریٹی کا لفظ ہے یہ بیسیکلی اس کو ہم انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں یا اگر ہم زکوٰۃ کی جب بات کرتے ہیں تو یہ اصل میں کچھ صدقات ایسے ہوتے ہیں کہ جو واجب ہوتے ہیں اور وہ ہم نے دینے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے اور جیسے خمس ہے. اسی طریقے سے جو ہے اپنا ذرا مائک بند کر دیجئے آپ مائک اپنا بند کر دیں باقر بھائی، پہلے میں ان کا جواب دے لوں. اچھا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک بہت براڈر سینس میں اصل میں بات کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ تم صرف زکوٰۃ دو. چیریٹی پھر بھی ایک جنرل ہے. آپ قرض حسنہ کا ترجمہ بے شک آپ چیریٹی کر لیں تو ہوتی ہے کے اندر، لیکن یہ ہے کہ قرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو جو ہم سمجھ آتی ہے لون دینا، کسی کی ضرورت کو پورا کرنا، اور اس کے بدلے میں ہمیں جو ہے وہ اس کے اندر کوئی ہم انٹرسٹ نہیں اس کا لینا چاہتے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے دراصل ہمیں ایک بہت براڈر کانٹیکسٹ میں ہمیں انفاق کی بات کر رہا ہے، اور اس کے کانٹیکسٹ میں ہے کہ جو بھی ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں، یعنی اصل میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو اس لیے یہ لفظ قرض حسنہ کا استعمال ہوا ہے. اور جو ہے ادروائز زکوٰۃ کا دوسری جگہ پہ بھی اللہ صدقات کا لفظ استعمال کرتا ہے، نہ کہ مثلا زکوٰۃ کا. اس میں واجب بھی آ جاتا ہے، مستحب بھی آ جاتا ہے. لہٰذا میرا خیال ہے اگر میں آپ کے سوال کو صحیح سمجھ سکا ہوں، مگر نہ آپ فردر اس کو ایلوبریٹ کریں گی تو شاید میں اس کا جواب دے سکوں. جی باقر بھائی. کوئی کوشچن ہے اگر آج تو پھر ہم، ورنہ پھر ہم السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، اسکر جی بات کر رہا ہوں. ہاں جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی میں سر آپ. اچھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کے حوالے سے ہے. ایک عموماً یہ ہے کہ لوگ دوسرے مومنین کی یا دوسرے افراد کی بھی مدد کرتے ہیں، اور وہ بھی قرض ہو سکتا ہے یا قرض حسنہ ہو سکتا ہے. تو ایک مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جس شخص پہ احسان کرو اس کی شر سے ڈرو. تو اس کی زیادہ وضاحت کریے. دیکھیں یہ جو کال ہے جس کے اوپر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو، اس لیے کہ جب آپ کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں، بڑا اچھا کوسچن ہے آپ کا. تھوڑا مائک بند کر دیجئے گا اپنا. جی اچھا. دراصل میں نے آج بھی اپنے درس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارا قدر شناس بھی ہوں. یعنی اگر تم میری مدد کرتے ہو تو میں ایسا نہیں ہے کہ تمہارے احسان کو فراموش کر دوں، میں اس کو تمہیں اجر دوں گا. لیکن معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. آپ اگر ان پر احسان کرتے ہیں، ان کی کوئی مدد کرتے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ احسان فراموشی کرتے ہیں اور آپ کے اسی احسان کو وہ آپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں کسی جگہ پر. لہٰذا کبھی کبھی یہی احسان جو ہے جب آپ کسی پر کر رہے ہوتے ہیں
تو وہی چیز جو ہے وہ آپ کے لیے شر کا باعث بن جاتی ہے. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص کے لیے مدد کرتے ہیں، اس کے قریب آ جاتے ہیں، اور خاص وقت میں اس کو کس چیز ہوتی ہے تو وہ اس کو پھر مس یوز کرتا ہے. جب وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے اور وہ آپ ہی کی مدد کی بنیاد پر کسی مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ وہ آپ کا شکر گزار ہو، وہ آپ ہی کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیتا ہے، آپ ہی کے لیے شر کا باعث بنتا ہے. لہٰذا یہ ہمارے معاشرے میں بہت سی مثالیں ابھی بھی میرے سامنے موجود ہیں اور ہمارے پاس ہوتی ہیں. تو یہی ہے اس کا معنی کہ جس شخص پر احسان کرو اس کے شر سے بھی ڈرو. شکریہ.